یہ بھائی کا سوال ہے، الم تر کیف فعل ربک، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب فیل کے واقعہ کو دیکھا تھا؟ یہ واقعہ تو آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ مجھے پہلے سوال سمجھانا پڑے گا، پھر جواب کی سمجھ آئے گی۔ بھائی کہنا کیا چاہتے ہیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی نے تو انشاءاللہ یہ سوال کیا ہوگا معلومات کی غرض سے، لیکن بہت سے لوگ اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب ہاتھی کا واقعہ جو ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے کہ بعد کا ہے؟ پہلے کا ہے۔ اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو بھائی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی آپ نے یہ واقعہ دیکھ لیا تھا۔ تو اس سے پتا چلا کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ بڑی دور کی ایسی بات لے کر آئیں گے اور اللہ کا صاف صاف جو فرمان ہے اس کو بھول جائیں گے۔ 20واں سپارہ سورہ نمل، اللہ صاف صاف کہہ رہے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ زمین والوں میں کوئی نہ آسمان والوں میں کوئی۔ اور 7ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ 9ویں سپارے میں بھی کہا گیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا اور مجھے زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ آپ کو تکلیفیں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اور اللہ تعالی نے آپ سے کہا کہ لوگوں کو بتا دے اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ لیکن آپ کو تو بہت سے دھوکے دیے گئے۔ نجد کے لوگ آئے اور آپ سے کہا کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ کی ضرورت ہے، آپ ہمیں مبلغین دیں جو کتاب و سنت کے مطابق تبلیغ کریں۔ آپ نے بہترین 70 قرآن کے قاری صحابہ کرام ان کے والے کر دیے، جاؤ ان کو لے جاؤ یہ تبلیغ کریں گے۔ راستے میں دھوکہ دے کر ان کو شہید کر دیا۔ اگر آپ غیب جاننے والے ہوتے کبھی بھی آپ نے صحابہ کو نہ بھیجتے۔ احد کی لڑائی کے موقع پہ آپ نے اپنے 50 صحابہ کرام کو ایک چھوٹے سے درے کے اوپر، پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا اور کہا یہ جگہ نہیں چھوڑنی جو بھی ہو جائے۔ لیکن جب ان 50 صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، یہ نیچے اتر آئے اور ان کے نیچے اترنے کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اگر یہ 70 صحابہ کرام اللہ کے ولی غیب جاننے والے ہوتے کبھی بھی وہ جگہ نہ چھوڑتے۔ تو میرے بھائی، انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے غیب کی چند باتیں بتائی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن غیب کا کل علم دیا ہو نہیں، اور جو علم اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے 1-2 قطرے ہوں۔ تو عالم الغیب کا لقب اللہ کو سجتا ہے جو غیب کی ہر چیز جانتا ہے۔ انبیاء کرام غیب کی چند باتیں جانتے ہیں اور انہوں نے وہ چند باتیں اپنی امت کو بھی بتائی ہیں۔ جنت غیب ہے، کیوں جی دیکھی آپ لوگوں نے؟ دیکھی ہے؟ اللہ ہمیں دکھائے۔ تو یہ جنت غیب ہے، اور کیا ہم جانتے ہیں وہ ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو ہمیں بھی معلوم ہو گیا، لیکن ہم عالم الغیب نہیں ہیں۔ جہنم ہم جانتے ہیں کہ ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں، غیب کی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں آپ کے ذریعے معلوم ہو گئی ہیں۔ اب نہ میں عالم الغیب ہوں نہ آپ عالم الغیب ہیں۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے غیب کی کئی باتیں بتائی ہیں، اس وجہ سے وہ عالم الغیب نہیں ٹھہریں گے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے جس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو عالم الغیب کون ہے میرے بھائیو؟ اللہ۔ اب ہمارے وہ بھائی جنہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں،
اب ظاہر ہے کہ واضح طور پہ تو انہیں کوئی دلیل نہیں ملتی. واضح طور پہ تو قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں. تو اب کوئی ایسا کوئی اشارہ وغیرہ ملے گا تو وہاں سے یہ مسئلہ نکال لیں گے کہ آپ عالم الغیب ہیں. اب اسی آیت کو لے لیں. اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں لو جی یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ واقعہ دیکھ رہے تھے. میرے بھائیوں، یہ دلیل عربی زبان اور قرآن پاک کے اسلوب اور انداز سے ناواقفیت کی دلیل ہے. جو عربی زبان کو جانتا ہے، قرآن پاک کے انداز کو جانتا ہے، وہ یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکالے گا. اسی لیے امام مجاہد تابعی ہیں. کون ہے؟ تابعی ہیں، اور ان کی روایت بخاری شریف میں ہے. وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں الم تارا الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا آپ کو الم تارا کا ترجمہ انہوں نے تفسیر کیا کی ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یعنی کہ چونکہ یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے کچھ دیر پہلے ہوا تھا تو یہ واقعہ مکہ میں مشہور و معروف تھا، ہر ایک کو معلوم تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ دیکھا نہیں ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں سے دیکھا ہے، مطلب یہ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اور اگر کوئی اصرار کرے نہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں پھر چند اور آیتیں بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان کو معلوم نہیں ہے، ہر انسان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، منی سے پیدا کیا ہے. کیوں جی آپ نے دیکھا ہے اپنے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے؟ منی سے پیدا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا انسان نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو منی سے پیدا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کیا انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالی نے سورہ نام میں فرمایا الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کہ کیا ان کافروں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے؟ ہاں جی، کیا آنکھوں سے دیکھا تھا کافروں نے؟ ان کی کیا یہ بات ان کو معلوم نہیں ہے؟ تو اس لیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا مطلب کیا ہے کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ تو اس لیے یہ مطلب نکالنا اس کا کہ آپ عالم الغیب ہیں، یہ ان آیتوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہوگا جن میں واضح طور پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے.